السلام علیکم، اسد KPK سے میرا سوال ہے کہ گھروں میں عورتوں کے پاس استعمال کا جو سونا ہوتا ہے، تو اگر ہم زکوٰۃ یا قربانی کا نصاب معلوم کریں گے تو اس میں اس سونے یا چاندی کی قیمتی فروخت کو شامل کریں گے یا آج کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس قیمت فروخت کو ہی شمار کیا جاتا ہے، مارکیٹ ویلیو بھی وہی ہے کہ جب آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو وہ کتنے کا بکے گا. تو جو اس کی قیمت فروخت بس وہ شاید قیمت خرید کہنا چاہتے تھے، انہوں نے قیمت فروخت کہہ دی. تو قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا کہ جس قیمت پہ آپ اس کو بیچیں گے وہ قیمت لگا کے اس حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا. ٹھیک ہے، اگلا بھی آڈیو سوال ہے مصعب سے، پلیز اس کو پلے کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیا حال ہے؟ خیریت؟ مولانا ہمارے گھر کے قریب جنگل ہے، تو ہمارا خود کا آرا ہے، آرا مشین لکڑی کاٹنے والا. تو وہاں کے لوگ لکڑی کاٹ کر، اور جو جنگل کا گارڈ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، وہ کٹوا کر ہمارے آرا پر بھیجتا ہے. آیا کہ کیا یہ لکڑی خریدنا ہمارے لیے حرام کے زمرے میں آئے گا یا حلال کے زمرے میں آئے گا؟ اگر ہم نہیں خریدتے تو کوئی اور بھی خرید لیتا ہے، اور آرے والے خرید لیتے ہیں، کیا یہ حلال کے طریقے میں ہے یا حرام کے طریقے میں؟ یہ ہمیں بتا دیں. جی مفتی صاحب، دیکھیں یہ جو انہوں نے سوال کیا نا کہ جب قانونی طور پر حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے لکڑیاں کاٹی جائیں، پہلے ہی ہمارے ہاں جس طرح کے ماحولیاتی مسائل ہیں، پوری دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج جو اس وقت ایک پوری دنیا کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو ہے دنیا میں وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، اور یہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں، گرینری ختم کی جا رہی ہے. پھر جب ایک جگہ پر حکومت کی طرف سے باقاعدہ پابندی ہے کہ بھئی آپ وہاں سے لکڑیاں نہیں کاٹ سکتے، اس کے باوجود اگر کوئی گارڈ کسی کے ساتھ مل کر پیسے لے کے یہ کام کر رہا ہے، تو گارڈ جو کام کر رہا ہے وہ بھی ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے کہ اس کو جس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے اسی چیز میں وہ خیانت اور کرپشن کر رہا ہے. اور پھر جو آدمی یہ رشوت دے رہا ہے، ظاہر ہے یہ رشوت دینے والا بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، حرام کا کام کر رہا ہے، غیر قانونی کام کر رہا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اگر ان سے لکڑی خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ان سے لکڑی خریدتے ہیں یہ تو ایک صحیح کانٹریکٹ اور صحیح عقد کے ذریعے اپنا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا یہ معاملہ ناجائز یا حرام ہے یا اس سے جو ان کی انکم ہوگی وہ حرام ہوگی. لیکن یہ جو لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہے ہیں غیر قانونی، جو لوگ رشوت لے رہے ہیں، جو لوگ رشوت دے رہے ہیں، یہ سارے کام ناجائز اور حرام ہیں. یہ سارے کام ناجائز اور حرام ہیں. آپ کو امید ہے کہ جواب مل چکا ہوگا. نمبر 6 پہ جو آڈیو ہے وہ پلے کیجیے گا. علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال حیدرآباد انڈیا سے ہے. جی جب ہم لوگ عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں پر کہ ائمہ جو ہے جنازے کی نماز صرف ایک سلام سے ختم کرتے ہیں، تو اور فقہ حنفی میں تو 2 سلام سے پڑھنا ثابت ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں کس طرح جنازے کی نماز ادا کرنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب، دیکھیں جنازے کی نماز میں 1 سلام ہے یا 2 سلام ہے، یہ فقہا کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے. تو فقہائے حنفیہ اور فقہائے شافعیہ کے نزدیک جنازے کے اندر 2 سلام ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے میں 1 سلام، وہ اس کو رکن سمجھتے ہیں جنازے کی نماز کا، تو اس لیے وہاں زیادہ تر چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ 1 سلام پھیرتے ہیں. لیکن یہاں سے یا فقہ حنفی کو فالو کرنے والے، فقہ شافعی کو فالو کرنے والے جتنے حضرات ہیں ان کو یہی چاہیے کہ وہ امام ایک طرف سلام پھیریں تو آپ اس کے ساتھ دوسری طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دیا کریں. تو فقہ حنفی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور کئی صحابہ کی روایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر 2 سلام ہیں. تو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہ ہم کچھ علماء سے سنتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ثابت یعنی کوئی ہاتھ باندھتے ہوئے ہی جنازے کی نماز میں سلام پھیرتا ہے. فقہ حنفی میں کس چیز پر زیادہ فتویٰ ہے؟ سمجھ آیا آپ کو تو پلیز. دیکھیں نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے یہ جو ہاتھ چھوڑنے کی بات ہے، اس میں فقہ حنفی میں دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں یا سلام یا جیسے ہی چوتھی تکبیر مکمل ہو جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہہ دی جائے تو سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت تک ہاتھ باندھے جاتے ہیں جب تک کوئی ذکر مسنون ہو. تو جب کوئی ذکر مسنون نہ رہے تو اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب سلام پھیرا جاتا ہے یہ نماز کا اختتام ہوتا ہے، اس سے نماز ختم ہوتی ہے. تو چوتھی تکبیر کے بعد نماز میں کوئی ذکر مسنون رہتا نہیں ہے. اس لیے راجح بات یہی ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہہ دی جائے تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں اور اس کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیرے جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. امید ہے آپ کو جواب مل چکا ہوگا. علی اگلی ویڈیو آڈیو سوال پلیز اس کو بھی چلائیے گا ذرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ کہ فقہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر عورتوں کی صف مکمل صف عورتوں کی آگے ہو اور اس کے پیچھے مردوں کی صفیں بنی ہوں تو مردوں کی نماز نہیں ہوتی اس طرح۔ تو مسجد الحرام میں تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ عورتوں کی صفیں آگے ہو جاتی ہیں اور مردوں کی پیچھے ہوتی ہیں، خاص طور پہ صحیح والی جگہ پہ، یا پھر ویسے بھی مطاف میں اگر عورتوں کی صفیں ہیں تو پوری مسجد میں اس کے پیچھے جتنی بھی مردوں کی صفیں ہوں گی وہ عورتوں کے پیچھے ہی آ رہی ہیں، تو اس صورت میں مسجد الحرام میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ محاذات کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے 3 لوگوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کے دائیں بائیں اور جو اس کے پیچھے کوئی شخص کھڑا ہو، لیکن اس کی تقریباً کوئی 11-12 شرائط ہیں جو فقہاء نے ذکر کی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اصولی طور پر تو حرم کے اندر وہاں اس بات کی پابندی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کو الگ کر دیا جائے، خواتین کی الگ صفیں بنائی جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خواتین کو اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں خواتین کی صفیں بنائی جا رہی ہیں الگ وہاں صف بنائی جائے۔ لیکن بہرحال چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحیح کے دوران اچانک جیسے جماعت کھڑی ہو گئی، اقامت کہنا شروع کر دی، تو لوگ وہیں پہ صفیں بنا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات تو محاذات کی وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہوتی، جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ محاذات کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو مرد ان کے پیچھے کھڑا ہے اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس عورت کی محاذات میں کسی نہ کسی حد تک آ رہا ہو۔ بعض اوقات تو شرائط نہیں پائی جا رہی ہوتی، بعض اوقات اگر اس مسئلے کی شرائط پائی بھی جائیں تو فقہ شافعی کے اندر چونکہ محاذات کا جو مسئلہ ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی مردوں کی، تو علماء نے اس میں ایک اجازت دی ہے، ایک تخفیف، ایک سہولت کے لیے کہ حرم میں چونکہ اس سے بچنا مشکل ہے اور اگر اس کو ہم اس پہ یہ فتویٰ دیا جائے گا تو ایک حرج ہوگا سب کے لیے، تو اس کی گنجائش اس معنی میں تو ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں اگر کوئی مردوں کی صف پیچھے بن جائے گی تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خواتین کی صفیں جتنی کوشش کی جا سکے الگ بنے تو الگ بنائی جائیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی رشید صاحب آپ ہی سے ہے کہ کیا حضرت معاویہ، حضرت حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں؟ دیکھیں، بڑا اہم سوال ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلافت راشدہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ عربی کا ایک سمجھیں ایک لفظ ہے خلافت، یہاں ہم جس کو اگر ملوکیت کا لفظ، ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ عربی کا ایک لفظ ہے۔ تو قرآن حدیث کے اندر اگر ہم دیکھیں اسلام کا جو نظام حکومت ہے کہ اسلامی نظام حکومت کیسے کام کرتا ہے، یہ کس بادشاہ کو عادل بادشاہ کہا جائے گا، تو وہ عادل بادشاہ خلیفہ راشد ہوں وہ بھی ہو سکتے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد کے بادشاہ ہوں وہ بھی عادل ہو سکتے ہیں، اور رہے ہیں بہت سے عادل اور نیک خلفاء اور بادشاہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نظام حکومت کا اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضابطے بتا دیتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کیا ہے۔ اب اس کو بعد میں خلافت کا نام دے دیا جائے، بعد میں اس کو امارت کا نام دے دیا جائے، ملوکیت کا نام دے دیا جائے، شریعت کو کنسرن اس بات سے ہے کہ شریعت کے جو رول ریگولیشن ہیں، جو اصول اور ضابطے ہیں، وہ اس نظام حکومت میں فالو کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ نظام حکومت میں فالو کیے جا رہے ہیں، اس نظام کو اسلامی نظام اور اس حکومت کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے۔ جہاں تک خلافت راشدہ کی بات ہے تو جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی۔ تو اس کو جب جمہور اہل السنہ والجماعہ نے اس کا جو حساب لگایا تو جو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان پر خلافت راشدہ کا یہ دور مکمل ہوتا ہے 30 سال کا، اور اس میں 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عادل حکمران ہیں، عادل بادشاہ ہیں، اور اس معنی میں اگر دیکھیں کہ وہ انہی خلفاء سے ہی ان کو خلافت ملی ہے تو وہ خلیفہ بھی ہیں، ظاہر ہے انہی کے خلیفہ ہیں، لیکن وہ جو خلافت راشدہ کی خاص اصطلاح خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ حدیث میں جو بتایا گیا کہ 30 سال تک وہ خلافت ہوگی، اس معنی میں وہ خلافت راشدہ میں نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے یہ مطلب خدا نخواستہ لیا جائے، جیسے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کاٹ دینے والی بادشاہت ہوگی،
تو یہ روایت تو پیش کی جاتی ہے، لیکن معجم طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبوت و رحمہ ثم خلافت و رحمہ ثم ملک و رحمہ، کہ پہلے نبوت اور رحمت ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر بادشاہت ملوکیت اور رحمت ہوگی۔ تو ملوکیت میں اگرچہ ایسے بادشاہ آئے ہیں بعد میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، ناانصافی کی، لیکن ملوکیت کا جو آغاز ہے وہ بھی رحمت سے ہی ہوا ہے، اسی رحمت سے جو رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ کی گئی تھی، جو خلافت راشدہ سے اخذ کی گئی تھی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت، خلفائے راشدین کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ ان کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ ہیں، ان صحابہ کے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر خلافت راشدہ کے اس خاص معنی میں وہ 30 سال والی خلافت راشدہ ظاہر ہے وہ تو اس کا تعلق اس دور کے ساتھ ہے، اس میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن عادل بادشاہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اور صحابۃ کلہم عدول، اور سارے ہر صحابی نبی جنتی، اہل سنہ والجماعہ کا مسلک ہے۔ پھر وہ بادشاہ بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، امام عادل بھی ہیں، اور مہدی بھی ہیں۔ اور مہدی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہدی قرار دیا ہے، ان کے لیے یہ دعا کی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ کہیں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ معاذ اللہ کہ ان کے اس دور کو یا اسلامی آئیڈیل نظام نہیں سمجھا گیا یا کوئی ایسی بات۔ ان کا دور بھی اسلامی نظام حکومتی کہلاتا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے حکومت کی ہے 20 سال تک، اور جس طریقے سے شام کے اندر پوری اسلامی سلطنت کے اندر انہوں نے اسلام کی شان و شوکت کو بحال رکھا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس ساری تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ مفتی رشید صاحب، آپ سے آخری سوال ہے جی، کہ بہت سے لوگ مسجد یا مدرسہ کے چندے کے لیے باہر ممالک جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے ان کو تحفے تحائف ملتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے یہ گفٹ اور تحفے لینا یہ ان کی ذات کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق اس بات سے ہے، ایک تو اس معاملے میں ویسے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ کسی ادارے کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، جیسے عام طور سے ہوتا ہے، وہ بعض اوقات کمیشن کی بیس پہ ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں، وہی جو پیسے حاصل ہوں گے اس میں سے 10% تمہارا یا 20% تمہارا، اس طرح تو اگر کسی کو سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں تو معاملہ ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح شرعی معاملہ کر کے کسی کو سفیر بناتا ہے، یا کوئی مدرسے کا محتمم خود جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو تحفے تحائف ملتے ہیں، اگر کوئی باقاعدہ صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو شخصی استعمال کے لیے یہ رقم دی ہے، یا یہ آپ کے شخصی استعمال کے لیے یہ چیز دی ہے، تب تو ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش ہوگی کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ لیکن اگر اس کو کسی نے وضاحت اور صراحت نہیں کی، وہ ویسے ہی دلالت النص سے کہیں سے معلوم کر رہا ہے کہ یہ اس کی نیت یہ ہوگی، تو ظاہر ہے کہ جب آپ مدرسے کے چندے کے لیے گئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ٹکٹ بھی مدرسے کا لگایا، پیسہ سب کچھ آپ مدرسے کے پیسے اس پہ لگا رہے ہیں۔ تو اور اس میں بھی اگر تقویٰ کی بات کی جائے یا تقویٰ کے اعلیٰ درجے کی بات کی جائے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو بھی اپنے ذاتی استعمال میں نہ لایا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجا، تو جب وہ زکوٰۃ جمع کر کے لائے تو انہوں نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور یہ وہ ہدیے جو مجھے لوگوں نے دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں بعض اوقات لوگوں کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، تو وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ تو آپ نے آگے فرمایا حل قعد فی بیت ابیہ و امی، کہ وہ اپنے والد اور والدہ کے گھر میں بیٹھتا، پھر میں دیکھتا کہ یہ ہدیے اس کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ بالکل، تو اس کو یہ جو ہدیے ملے ہیں تو اس وجہ سے ملے ہیں کہ اس کی جو ریپوٹیشن یا جو بھی ہے وہ اس ادارے کی وجہ سے وابستہ ہے۔ تو اس میں بہرحال احتیاط اور تقویٰ کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان اگر بچ سکے، لیکن اگر بہرحال کوئی صراحت کر دیتا ہے وضاحت کے ساتھ کہ یہ چیز آپ کی شخصی استعمال کے لیے ہے، تو پھر اس میں بہرحال اجازت ہے، کوئی ناجائز حرام کوئی گناہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔